اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وخاتم النبیین مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد اللهم صل على لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ درس اخلاق ہے۔ یہاں پر ہم اور آپ اپنے تربیت کے لیے آئے ہیں۔ لہذا یہاں پر ایک مسئلہ یہ پڑتا ہے کہ یہ ایمان اور عمل صالح، جب بھی ایمان کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے تو ائمہ معصومین علیہم السلام کے روایات کے ذریعے جو سمجھ میں آتا ہے یا قرآن مجید کی آیات کو اگر ہم سمجھتے ہیں، اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایمان کی ڈیفینیشن یا ایمان کی تعریف واقعی نہیں ملتی ہے کہ ہم واقعی طور سے ایمان کی تعریف کیا کریں۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں جب اعراب آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو قرآن مجید نے صاف کہا کہ پیغمبر ان سے کہہ دیجیے کہ یہ ایمان نہیں لائے بلکہ یہ اسلام لے آئے ہیں۔ ان کو چاہیے یہ کہیں کہ اپنی زبان سے کہ ہم اسلام لائے ہیں، ان کے دل میں ایمان اترا ہی نہیں۔ یا پھر سورہ حجرات میں آپ پڑھیں گے تو وہاں پر یہ ہے کہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے اور ایمان کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو زینت دی ہے۔ یہ سورہ حجرات میں ہے۔ تو آپ ان دونوں جگہوں پہ دیکھا آپ نے کہ تعریف تو نہیں، صرف ایمان بتایا گیا کہ ایمان یہ ہے کہ ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا، یا ایمان کو اللہ نے پسند کیا ہے اور اللہ اس ایمان کو تمہارے دلوں کے لیے زینت قرار دیتا ہے۔ اور روایات میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایمان کے سلسلے میں سوال کیا گیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو امام نے فرمایا کیا؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل مع الارکان۔ یہ تین لفظ بیان کی ہے روایات کی روشنی میں، لیکن آپ ان سب چیز کو دیکھیے گا تو ان پہ کہیں سے ایمان واقعی کی تعریف نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ جو کچھ ہے وہ لازم ایمان کی گفتگو ہو رہی ہے۔ ایمان اگر ہوگا تو ایمان کا لازمہ ہے کہ دل میں بھی ہو، ایمان کا لازمہ یہ ہے کہ زبان پر بھی ہو، ایمان کا لازمہ یہ کہ اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو۔ اسی طرح سے ایمان کے درجات تو بیان کیے گئے ہیں، ایمان کے لوازمات آپ کو ملیں گے۔ ایمان کے درجات ہیں، بڑھتے ہیں۔ آپ وہ قرآن کی آیت پڑھیں گے تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اس طرح سے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو لوگ کیا سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یا قرآن مجید نے ایمان کا ایک لازمہ اور یہ بیان کیا ہے، قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہے وہ مومنین جو اپنی نماز میں کیا رکھتے ہیں؟ خشوع اور خضوع رکھتے ہیں۔ تو یہ ایمان کا لازمہ ہے، خشوع خضوع کا پایا جانا یہ ایمان کا لازمہ ہے۔ کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ معصومین علیہم السلام کے روایات کے ذریعے سے، ان کے بیانات کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے یعنی باللوازم، لوازمات کے ذریعے سے ایمان کو کی تفہیم کی ہے اور ایمان کو کیا ہے؟ سمجھایا ہے اور بتایا ہے۔
پھر دوسری یہاں پہ آپ دیکھیے سئل عن الایمان، ایمان کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ایمان کے 4 ستون پائے جاتے ہیں، یقین ہے، صبر ہے، جہاد ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کے ستون جو بتائے ہیں، یعنی ایمان کا خود ایمان کی تعریف نہیں کی ہے، ستون ایمان کا تذکرہ کیا ہے کہ جس پر ایمان کی عمارت قائم رہتی ہے۔ تو ایک علمی بات آپ کی خدمت میں جو پیش کی جائے وہ یہ کہ کبھی کبھی تعریف کسی چیز کی واقعی نہیں ہو پاتی ہے یا نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اس کے لوازمات سے تعریف کی جاتی ہے۔ ایمان بھی اور مومن بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ ان کی واقعی اور کنہ تعریف نہیں ہو سکتی ہے۔ لا يقدرون الخلائق علی کنہ معرفت صفات اللہ، مخلوق جو ہے وہ اللہ کے کنہ صفات کے اوپر قادر نہیں ہے، اور جس طرح سے مخلوق جو ہے کنہ صفات الہیہ کے اوپر قادر نہیں ہے، اسی طرح سے کنہ صفات رسول کے اوپر بھی قادر نہیں ہے، اور جس طرح سے انسان جو ہے کنہ صفات رسول کے اوپر قادر نہیں ہے، اسی طرح سے انسان جو ہے خلائق کنہ صفات امامت کے اوپر بھی قادر نہیں ہے، اور جس طرح سے قادر نہیں ہے کس کے اوپر؟ کنہ صفات امامت کے اوپر، اسی طرح سے کنہ صفات مومن کے اوپر انسان قادر نہیں ہے کہ ایمان مومن کی حقیقت کیا ہے، مومن کی واقعیت کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، واقعیت کیا ہے، اس کو درک نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے منطق میں پڑھا ہے ایک ماؤل حقیقیہ ہوا کرتا ہے اور ایک ماؤل شارحہ ہوا کرتا ہے۔ ماؤل شارحہ یعنی جس کے ذریعے سے تفصیل سے گفتگو کسی تشبیہ کے ذریعے سے تعریف کی جاتی ہے، شرح اسمی کے ذریعے سے تعریف کی جاتی ہے۔ اس لفظ کے معنی کیا ہے، حقیقی معنی کیا ہے بتاتے ہیں، اس کی تعریف کر دیا آپ نے، اسے معنی بتا دیے آپ نے، تو معنی کے ذریعے سے تعریف کیا گیا ہے، شرح کے ذریعے سے تعریف کیا، جسے ماؤ شارحہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایمان واقعی کی تعریف نہیں کی جا سکتی ہے، ایمان واقعی کے ذریعے سے کیا ہے، ایمان کو سمجھنا ہے تو اس کے لوازمات کے ذریعے سے ایمان کو ہم اور آپ سمجھیں گے۔ تو ایمان اگر ہے تو اس کا لازمہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہونا چاہیے۔ ہماری آنکھیں، ہماری سماعت، ہماری زبان، ہمارے اعضاء و جوارح جو ہے یہ ہمارے ایمان کی گہرائی کو بتائیں گے۔ یستدل علی الایمان بالصالحات، مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ ایمان کے اوپر استدلال کیا جاتا ہے کس کے ذریعے سے؟ صالحات کے ذریعے سے، اعمال صالحہ کے ذریعے سے، اور اسی طرح سے یستدل علی الصالحات بالایمان، اس صالحات کے اوپر استدلال کیا جاتا ہے کس کے ذریعے سے؟ ایمان کے ذریعے سے۔ جیسا ایمان ہوتا ہے ویسے ہی ہمارے اعمال ہوتے ہیں، اور جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ ایمان ہمارا معرف اعمال ہوتا ہے، اور اعمال ہمارے کیا؟ معرف ایمان ہوا کرتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ دولت چاہیے، مال چاہیے، شہرت چاہیے، ہم اور آپ یہاں پر ہیں، بیٹھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، دعائیں مانگتے ہیں، دولت مل جائے، مال مل جائے، اقتدار مل جائے، شہرت مل جائے، ساری باتیں ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں آتی ہے، لیکن یہ ایک مادی چیزیں ہیں۔ قرآن مجید نے ایک مینٹلٹی پیش کی ہے، ذہنیت پیش کی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اگر اللہ انہیں نعمت مادی سے انہیں نواز دیتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ربی اکرمن، اللہ نے مجھے کریم بنا دیا ہے،
اور اسی طرح سے اگر اللہ کسی کو مبتلا کر دیتا ہے اور اس میں کمی کر دیتا ہے مادی نعمتوں میں سے، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ربی اہانا، اللہ نے ہمیں کیا کیا؟ ہماری توہین کی ہے۔ تو یہ مادی نعمتوں کو ملنے پر یہ مادی انسان اس طرح کی فکر پیش کرتا ہے، جس سے قرآن مجید نے کیا کیا ہے؟ نقل کیا ہے اس فکر کو اور پیش کیا ہے۔ حالانکہ نہ تو اکرام مادی نعمتوں سے ہوتا ہے، نہ مادی نعمتوں کے ظاہر ہونے سے انسان کی توہین ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے انہیں فضیلت دی ہے رزق ذریعے سے، لِيَتَّخِذُ بَعْضُكُمْ بَعْضَ سِخْرِيًّا، ہے اللہ نے روزی مال کے ذریعے سے کیا کیا ہے؟ روزی کے ذریعے سے، رزق کے ذریعے سے ایک کو ایک کے اوپر فوقیت دیے تاکہ ایک دوسرے کو اپنا سخریہ قرار دیں، یعنی اپنا غلام بنائیں، اپنا ماتحت بنائیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اللہ نے جو کسی کو دولت دے دی ہے، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، بھوکا کوئی نہیں ہے، سب کو اللہ نے دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضَ سِخْرِيًّا، بعض کو کیا کریں؟ غلام بنائیں، اپنا ماتحت۔ دیکھیں معیار نہ آقا ہونا ہے، نہ غلام ہونا ہے، نہ امیر ہونا ہے، نہ فقیر ہونا ہے۔ معیار اصل میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو دیا ہے، فوقیت دی ہے، تو وہ اس کا خود اپنے یہاں پہ اس کا امتحان ہے، اور جس کو نہیں دیا ہے اس کا خود اپنے یہاں پر امتحان ہے، آزمائش ہے۔ ہم آقا ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اگر بندے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ معیار نہ تو یہ فضیلت جو دی گئی ہے امتحانی ہے، یہ آزمائش ہے۔ ہم میں سے، آپ میں سے کوئی ہولڈر ہے، یعنی ڈگری ہولڈر ہے، کوئی کم جانتا ہے، کوئی زیادہ جانتا ہے، تو فوقیت اس کے اوپر نہیں ہے۔ فوقیت کس بنیاد کے اوپر ہے؟ فوقیت اس بنیاد کے اوپر ہے کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ تو یہ مینٹلٹی جو پیش کی گئی ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ بزرگی اور کرامت کس کے اوپر ہے؟ صفت تقوی ہے۔ تقوی اگر ہے تو آپ کریم ہیں، بزرگ ہیں۔ یہ ایک بات آپ کی خدمت میں جو پیش کرنا تھے کہ ہم کس کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں۔ یہ مادی دنیا جو ہے وہ ہمارے لیے معیار نہیں قرار پانا چاہیے۔ ایمان اگر ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی طرف توجہ کریں، اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ ایک شخص جایا امام کی خدمت میں کہ ہم بہت غریب ہیں، بہت فقیر ہیں، تو امام نے اس کی روحیات کو، اس کے نفسیات کو ایک مرتبہ جھنجھوڑا، یہ کہہ کے کہ تم بہت غریب ہو، تم بہت غریب ہو۔ اس نے کہا ہاں بہت غریب ہیں۔ تو امام نے تھیلیاں اس کے سامنے رکھی، کہا کہ جو تمہارے دل میں ہماری محبت ہے لاؤ، اس کو نکال کے دے دو، اور یہ پیسہ، یہ دولت لے جاؤ، کیا اس پہ راضی ہو تم؟ کہا کہ مولا سب کچھ گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ میں یہ مبادلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اتنی عظیم نعمت تمہارے پاس ہے، معرفت اہل بیت، ولایت اہل بیت، محبت اہل بیت، اور پھر تم اپنے کو کہتے ہو کہ فقیر ہو، تم اپنے کہتے ہو غریب ہو۔ تم غریب نہیں ہو، اگر غریب ہوتے تو تم مبادلہ کرتے، تم خرید و فروخت کے اوپر راضی ہو جاتے، اس کا مطلب تم غریب نہیں ہو۔ یہ ایک تربیتی پہلو امام علیہ السلام نے پیش کیا کہ مومن کو اپنی حیثیت جو اللہ نے انہیں معرفت اہل بیت، ہدایت، ایمان اور قرآن کی جو عظیم نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، اس کی طرف توجہ کریں۔ ہم اور آپ اپنے کو شیعہ اہل بیت کہتے ہیں، طالب علم ہیں، شیعہ اہل بیت کہتے ہیں۔ کیا ہے شیعہ؟ چھٹے امام کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مولا آپ کے شیعہ آئے ہوئے ہیں، ملنے کے لیے آئیے۔
इमाम आए, दरवाजे के ऊपर हाथ रख के खड़े हो गए, अफसोस कर रहे थे, कह रहे थे कहाँ है मेरे शिया? अब बोला हम ही आपके शिया हैं। कहा कि आप हमारे शिया हैं, आपके अंदाज से, आपके आसार से कहीं शियत दूर दूर तक झलक नहीं रही है। हमारा शिया वो होता है कि उसकी पेशानी बता देती है, उसका चेहरा बता देता है, उसका अंदाज बता देता है, अंदाज जिंदगी बता देता है, क्या कि हमारा शिया है। आज जिस ज़ात और शख्सियत की विलादत है, उस ज़ात का नाम है अबुल फजल अब्बास। आप अब्द सालेह हैं, अब्दियत का वो मेयार पेश किया है कि रहती दुनिया तक कोई नहीं पेश किया, और उसके साथ साथ साले के कैद लगे। दूसरी बात है कि इताअत व फर्मा बरदारी, मवासात, देखिए मसावात नहीं, मवासात इलाक़ी, अपने भाई के साथ जो आपने मवासात, यानी आप अपने भाई के साथ शरीक रहे हैं हर दुख दर्द में, और कहीं से आपने कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ी। एक लफ्ज़ है मवासात और एक लफ्ज़ है मसावात। मसावात का मतलब होता है बराबरी। तो इस्लाम में बराबरी नहीं की जा सकती है। इस्लाम ने मवासात का दर्स दिया है और ये तलब करता है कि आप अपने भाई के लिए अपने मालियात में, अपने उमूर में क्या करें, उसका भी कुछ हिस्सा करार दें। आप किसी को बराबर नहीं करार दे सकते हैं, लेकिन जो हक है वो हक अदा कर सकते हैं। तो अलामत शिया हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। हमारा चेहरा बता दे, हमारा जिस्म बता दे कि ये अली का चाहने वाला है, ये हुसैन का चाहने वाला है, ये इमाम जाफर सादिक। इमाम ने फरमाया कूनू लना ज़ैना वला तकूनू अलैना शैना, तुम हमारे लिए बदनामी का सबब न बनना। देखिए बहुत सी बातें ऐसी होती हैं वो सबके सामने बयान नहीं की जा सकती हैं, कुछ राजदार होती है। इसी ईमान के सिलसिले में देखिए रवायत में कि अगर अबू ज़र को पता चल जाए कि सलमान के दिल में क्या है तो अबू ज़र उन्हें कत्ल कर दें। इसका मतलब यह है कि ईमान के मदारी जैसे है कि हर बात हर एक के सामने बयान नहीं करनी चाहिए। आप हो सकता है आपके लिए बहुत सी रवायतें हल हों, लेकिन समाज के लिए रवायत वो हल नहीं हो सकती, वो हज़्म नहीं कर सकते हैं। आप हज़्म कर सकते, वो नहीं हज़्म कर सकते। आप बयान करेंगे या तो आपको दीन से खारिज कर देंगे, या दुश्मन अहले बैत करार दे देंगे, सब कुछ करार दे देंगे। आप जो समझ रहे हैं वो समझ नहीं रहा है। इसलिए आइम्मा अलैहिस्सलाम की जानिब से एक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में क्या तक़य्ये का दौर था। तक़य्या यानी राजदारी, तक़य्या यानी बातों को छुपा के रखना है, बातों को छुपा के रखना, सबके सामने खोल के बयान ना कर देना, हर एक के सामने जिक्र ना कर देना, इसलिए कि हर एक की फिक्र हो सकता है उस बात को कबूल ना कर पाए, हज़्म ना कर पाए। हम हो सकता है हम जिस मंजिल के ऊपर हैं उस मंजिल पर सामने वाला ना हो, लिहाजा हमें और आपको हर एक के सामने बयान नहीं करना चाहिए। हर एक की फिक्रें अलग अलग हुआ करती हैं। मसलन जनाब मौलाए कायनात जंग मदीने से वहाँ आ गए, मदीने से आप तशरीफ लाए मदाइन, जनाब सलमान के तदफीन में तदफीन किया है। उधर अब्बासी खलीफा जो था वो कह रहा था क्या कि मुझे ये शिया लोग गाली हैं, है नहीं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। उसी वक्त एक शख्स जो उसी के मुसाहिबीन में से था, तो उसने एक बहुत अच्छा कसीदा बयान किया, और कसीदे का मतलब ये था कि अजीब बात है? आसिफ इब्न बरखिया के सिलसिले में मानते हैं, आसिफ इब्न बरखिया के बारे में
تسلیم کرتے ہیں کہ ملک سبا سے تخت بلقیس جو ہے ملک سبا سے سلیمان کے قدموں میں لا کے رکھ دیا گیا ہے چشم زدن میں. یہاں تو مان رہے ہیں اور یہاں علی کی آمد کے بارے میں یہ شک کر رہے ہیں، جبکہ وہاں پہ تھوڑا سا علم تھا. اور یہاں تو مولا کائنات فرماتے کیا ہے کہ پیغمبر نے مجھے وہ علم سکھایا جیسے کہ پرندہ اپنے بچے کو دانا چگاتے. یہاں کہاں پہ وہ علم، کہاں پہ وہ علم؟ ایک تھوڑا سا علم جس کے پاس پورے کتاب کا علم ہے، کیا وہ نہیں اٹھا سکتا؟ وہ نہیں آ سکتا، وہ نہیں جا سکتا. لیکن کیا ہے، ہر ایک کی سمجھ اپنے اپنے اعتبار سے ہوتی ہے. لہذا ائمہ نے ایک چیز بتائی کہ رازداری ہر حدیث، ہر روایت، ہر بات، ہر جگہ، ہر مجمع میں نہیں کہنا چاہیے. دیکھا جائے کہ کون سا مجمع جو ہے وہ ہضم کر پاتا ہے. 70,000 روایت جابر ابن یزید جوفی نے پاس ہے ان کے پاس، لیکن 70,000 روایت میں 50,000 روایت انہوں نے نقل نہیں کی. یہ وہ معارف وہ باتیں تھی کہ جو سامنے والا مجمع کیا ہے ہضم نہیں کر سکتا تھا، لہذا اس کو نہیں نقل کیا. تقیہ اسی لیے رکھا گیا ہے. آپ سوچیں گے کہ یہ تقیہ کیا ہے؟ دیکھیے تقیہ رازداری ہے. شیعہ اس دور میں جس سماج میں زندگی بسر کر رہے تھے، مولا جس زمانے میں زندگی بسر کر رہے تھے، سب چاہنے والے آپ کے نہیں تھے. لیکن ایسے میں انسان کو اپنے دین کو کیسے بچا کے رکھے؟ یا تو ہم اپنے کو پہچانوائیں نا. اگر پہچانواتے ہیں، اگر لوگ جانتے ہیں، چھپ نہیں سکتی بات، تو کم از کم ہم ایسی باتیں نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارا دین بقول فارسی لو ہو جائے، لوگ جو ہے ہمارے خلاف ہو جائیں. رازداری تقیہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے جو ائمہ نے پیش کیا ہے. خاص طور سے آج کے دور میں بھی، آج کے سماج میں بھی یہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنا چاہیے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ.